ایک عورت کا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے کے آ جاتا اور بیوی سے کہتا اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ شوہر کے روز کے اس معمول سے تنگ آ کر شوہر کی شکایت لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، رو کر شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے معمول بنایا ہوا ہے، روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ کڑکتی دھوپ میں مجھے آگ جلانی پڑ جاتی ہے، کھانا تیار کرنا پڑ جاتا ہے، چلو ایک دن کے لیے مہمان آ جائے، اس کی خدمت کی جائے، لیکن اس نے معمول بنایا ہوا ہے، روزانہ کسی نہ کسی کو لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ میں تو آگ جلا جلا کے خود جل گئی ہوں، آقا میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، یا رسول اللہ آپ کے دروازے پر آئی ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا طریقہ بتائیں جس کو اپناتے ہوئے میں آپ کے فرمان پہ عمل کروں، آپ کے طریقے پہ عمل کروں، میرے شوہر کے اندر جو یہ عادت ہے روزانہ کسی نہ کسی کو لے کر آ جاتا ہے، یہ عادت ختم ہو جائے۔ نبی پاک خاموش ہو کر اس عورت کی بات سنتے رہے، نبی پاک نے کوئی جواب نہ دیا، عورت کہتی رہی، سناتی رہی، لیکن نبی پاک خاموش رہے۔ کریم نبی کے لبوں پر خاموشی دیکھ کر یہ عورت خود وہاں سے چلی گئی۔ جب گھر چلی گئی، دوسرے دن نبی پاک نے اس عورت کے شوہر کو بلایا، وہ شخص آیا، نبی پاک نے کہا کل میں آپ کے گھر کا مہمان بننے والا ہوں۔ دوڑ کر گیا، اپنی بیوی سے کہا کل اللہ کے نبی ہمارے گھر مہمان بننے والے ہیں، کل آپ نے کھانا تیار کرنا ہے۔ وہ عورت بھی سن کر بہت خوش ہوئی، صبح اٹھتے ہی اس نے تیاریاں شروع کر دی۔ کریم نبی نے وہاں کھانا کیا کھانا تھا، وہ تو وہاں ان کو سبق دینے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے ان کو کچھ دکھانے جا رہے تھے۔ دوسرے دن کریم نبی ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ان کے گھر پہنچے، دسترخوان لگ گیا، کھانے لگ گئے۔ کھانے سے پہلے کریم نبی نے اس کے شوہر کو کہا کہ جب میں واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا دروازے تک میرے پیچھے پیچھے دیکھتی رہے، جب تک میں دروازے سے باہر نہ نکلوں اپنی بیوی سے کہنا میرے پیچھے پیچھے دیکھتی رہے۔ کریم نبی نے کچھ کھانا تناول فرمایا۔ کھانا کھانے کے بعد کریم نبی دعا کرتے ہوئے اٹھے۔ کریم نبی کے فرمان پر اس عورت نے عمل کیا، کریم نبی کے پیچھے پیچھے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی یہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ اس عورت کو ایسا منظر نظر آیا، یہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ کریم نبی آگے چلے گئے۔ جب اس عورت کو ہوش آیا تو اس کے شوہر نے پوچھا آخر وجہ کیا تھی؟ کیا تجھے نظر آیا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تجھے کون سی ایسی چیزیں نظر آئی جسے دیکھ کر تو بے ہوش ہو گئی؟ عورت نے کہا جب کریم نبی باہر جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ نبی کے پیچھے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اور بھی کافی ساری بلائیں تھی، نبی کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ دوسرے دن یہ دونوں میاں بیوی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس عورت نے پوچھا آقا کہ آخر وجہ کیا تھی؟ نبی کریم نے فرمایا میں صرف تمہیں دکھلانے کے لیے گیا تھا کہ مہمان جو گھر میں آتا ہے، ایک تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کھا کے جاتا، اور دوسری بات یہ ہے جب وہ جاتا ہے تمہاری بلاؤں کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، تمہارے اوپر مصیبتیں جو ہوتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے مخلوق خدا کو مہمانی دینا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ عمل گناہوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اس سے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ جھڑ جائیں، ایک گناہ بھی باقی نہ رہے، تو مہمانوں کی خدمت کیا کرو، بالکل بھی کترایا نہ کرو، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی یہ عادت تھی، وہ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے گھر میں کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ جب تک مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن گزرا، مہمان نہ آیا، دوسرا دن گزرا، مہمان نہ آیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس لیے آپ کی عادت تھی، جب تک مہمان نہ آتا آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا، آپ خود نہیں کھاتے تھے۔ جب تیسرا دن گزرا، پیٹ روٹی مانگنے لگا، بھوک ستانے لگی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلے کہ جاؤں کسی کو لے کر آؤں، اس کو بھی کھلاؤں اور خود بھی کھاؤں۔ باہر نکلے، دیکھا ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا، 70-80 سال عمر کا تھا۔ بھاگ کر گئے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے۔ اس کو لے کر آئے، دسترخوان پر بٹھا دیا، چلو جی شروع کرو۔ اس نے روٹی اٹھائی، کھانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اوے روٹی رکھ دے۔ اس نے رکھ دی۔ کہا جی کیا ہوا، تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ بوڑھے نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں تو کافر ہوں، مسلمان نہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ بسم اللہ ہوتی کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اٹھ کے دفع ہو جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا، چلا جا۔ اگر تو اللہ کو نہیں مانتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا، چلا جا۔ وہ بوڑھا اٹھ کر چلا گیا۔ ادھر سے یہ مہمان اٹھ کر گیا، ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ خلیل اللہ فرما رہا ہے تو نے ایک ٹائم کا کھانا میرے بندے کو دینا گوارا نہیں کیا، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مجھے مانتا نہیں تھا۔ ابراہیم دیکھ تو صحیح، 70 سال سے میں اسے کھلا رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ تو مجھے کیوں نہیں مانتا۔ آپ کے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا تو اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ نبی کا فرمان ہے، جو مہمان آتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی، اس کی خدمت انسان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔